یعنی اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو صرف ایندھن کی مد میں وہ زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں، بالکل، وہ 164 ارب روپے مزید وصول کریں گے جب تک یہ معاہدے قائم ہیں 25 سال کے۔ اچھا، اور ان کا منافع کتنا ہے؟ 1994 میں جو ادارے لگے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں، وہ 8 سے 9 گنا تک تو منافع کما چکے ہیں۔ بالکل کما چکے ہیں، یعنی اس نے 100 ارب روپے لگایا تھا تو 8 سے 900 ارب روپے وہ کما چکے ہیں۔ اور ڈیویڈنڈ جو ہے وہ شیئر بھی ہیں ان کے جو مارکیٹ میں فروخت ہوتے ہیں، 6 سے 7 گنا اس سے کما چکے ہیں۔ یعنی 100 روپے پہ 1400 روپے وہ کما چکے ہیں۔ ابھی مستقبل میں کہا جا رہا ہے 145 ارب 23 کروڑ زیادہ وصولی بھی وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم ہینڈلنگ کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو پالیسی بنائی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو نے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ میں تو کہتی ہوں ہارون صاحب جتنے حکمران اب تک گزرے سب کو معاف کرے۔ پھر اس کے بعد 2002 میں مشرف نے پالیسی بنائی تو وہی پالیسی ہے، پار پالیسی، بالکل ٹھیک ہے۔ کوئلے سے بنائیں گے تو 17% ہے، تھر کے کوئلے سے بنائیں گے تو 20% ہے، LNG سے بنائیں گے تو 16% ہے، اور اس میں غالباً 20% ہے، اور سولر سے بنائیں گے تو وہ بھی شاید 17% ہے۔ ایک کہیں فگر میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہم نے پے کیے مجھے دیکھنے پڑیں گے کاغذات، 2002 کے تحت جو میرے پاس فگرز ہیں ہارون صاحب، وہ انہوں نے 57 ارب 80 کروڑ کی سرمایہ کاری ان کمپنیوں نے کی تھی، اور منافع کتنا کمایا؟ 203 ارب روپے۔ دیکھیں نا، گردشی قرضہ اس کی سوا ہے، جی بالکل ایسا، جو بڑھتے بڑھتے اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ادا کیسے کریں گے۔ 85%۔ جناب والا بجٹ کا خسارہ اس کی وجہ سے ہے۔ ایک یہ سرکاری ادارے ہیں، PIA ہے، ریلوے ہے، سٹیل مل ہے، اور بہت سارے سرکاری ادارے ہیں، کوئی تقریباً اس میں 1000 ارب روپے اس میں چلا جاتا ہے۔ $10 بلین کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، وہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ 1991 یا 92 میں نواز شریف صاحب نے قانون بنایا تھا کہ ڈالر ملک سے باہر بھیجے جا سکتے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے اپنے لیے انہوں نے بنوایا تھا۔ ظاہر ہے اپنے لیے، قانون اپنے لیے بناتے ہیں حکمران، ہمارے لیے تو نہیں بناتے۔ وہ عوام کے فائدے کے لیے اگر بناتے تو بنگلہ دیش کی طرح 6.8% پہ بجلی کیوں نہیں خریدی جا سکتی تھی؟ ڈبل پہ ہی کیوں؟ ڈبل پہ کیوں؟ انڈیا میں بھی کچھ مہنگی ہے، اور لگتا ہے کہ وہاں بھی، لیکن وہ لگتا ہے کہ وہاں بھی کچھ سرمایہ کا عمل لگ رہا ہے، کیونکہ انڈین صنعت کار بھی اور سیاستدان بھی اور سرمایہ کار بھی بڑا خواہ شام ہے، بڑا کرپٹ ہے۔ یہ ملک جو ہے یہ سرمایہ داروں کی چراگاہ ہے۔ علامہ اقبال نے خط میں قائد اعظم کو لکھا تھا، بر صغیر کے مسلمان اس پارٹی کی قیادت قبول کریں گے جو ان کی روٹی کا مسئلہ حل کرے گی۔ یہ ملک ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا جو غریب آدمی کی ایک روٹی میں سے آدھی روٹی چھین کے لے جاتے ہیں۔ لیکن روٹی کا نعرہ تو لگایا جاتا ہے۔ ہاں، نعرہ تو بھٹو صاحب نے لگایا، روٹی کپڑا اور مکان، اور ایسی روٹی دی اور ایسا کپڑا دیا اور ایسا مکان دیا، ساری انڈسٹری نیشنلائز کر کے تباہ کر دی، برین ڈرین ہو گیا۔ پیپلز پارٹی بیسیکلی انٹی بزنس ہے، اس پہ بھی آئیں گے، بیسیکلی انٹی بزنس ہے، یہ جاگیرداروں کی پارٹی، اس کی مینٹیلٹی جاگیرداروں کی۔ آپ ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم اب اس دنیا میں نہیں ہے، حنیف رحمٰ، وہ بتایا کرتے تھے کہ کس طرح ہم لڑتے جھگڑتے رہتے تھے کہ بھائی جاگیرداری ختم ہوگی، کمزور ہوگی تو ہوگا۔ تو جناب والا اتنا نقصان تو ہو چکا، اب کمیٹی نے کہا کیا ہے، میں بہت سی ڈیٹیلز چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وہ عام آدمی کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہوگا، بہت سی ڈیٹیلز میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب کمیٹی نے کیا کہا ہے، یا تو ٹیبل پہ بیٹھ کے ان سے نیگوشیٹ کر لیں، اچھا کہ بھئی 100 روپے پہ 1400 روپے آپ کما چکے، یعنی 100 ارب روپے پہ 1400 ارب روپے آپ کما چکے، اب آپ ہمیں معاف کر دیں، ری نیگوشیٹ کریں۔ دوسری اس کمیٹی کی رپورٹ یہ ہے، تجویز یہ ہے کہ فرانزک آڈٹ ہو۔ میرا یہ خیال ہے، ایک سادہ سی بات ہے کہ فرانزک آڈٹ کر لیں گے تو نیگوشیٹ کرنے کے قابل ہوں گے نا۔ آڈٹ کیے بغیر نیگوشیٹ آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس اعداد و شمار ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہ معاہدوں کی نوعیت انٹرنیشنل ہے،
یہ دنیا میں جا سکتے ہیں، پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، پہلے ریکوٹیک میں ہم بھگت چکے ہیں. اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے. آدمی تو تیار کیے نہیں خان صاحب نے، تو اس پہ تو کوئی فیصلہ کرنا ہی ہوگا. اور حیران کن بات یہ ہے، میں نے اس پہ بڑا غور کیا کہ بے نظیر نے تو یہ کیا تھا، زرداری صاحب موجود تھے تو یہ نہیں ہونا تھا تو اور کیا ہونا تھا. لیکن بعد میں جب معاملات جنرل مشرف کے ہاتھ میں گئے تو انہوں نے کیوں نہیں کیا. اور یہ جو ڈالر والی پالیسی ہے جو چاہے رکھے ہو جہاں بھیجے، انڈیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا، بنگلہ دیش میں تو یہ نہیں ہو سکتا. اس کو کیوں منسوخ نہیں کیا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ لابی اتنی طاقتور ہے سرمایہ دار کی. وہ سائر لدھیانوی کا ایک شعر ہے، ایک نہیں دو ہیں، کہ ان کی محنت بھی میری، حاصل محنت بھی میرا، ان کے بازو بھی میرے، قوت بازو بھی میری، میں خدا بند ہوں اس وسعت بے پایاں کا، موج عارض بھی میری، نکھت گیسو بھی. کیا بات ہے. اقبال نے بھی یہی کہا تھا، دیکھ خدایا اس کو کہا تھا اقبال نے پہلے کہا تھا کہ یہ زمین کا خدا ہے، ایک جاگیردار ہے، ایک یہ سرمایہ دار ہے، یہ ملک ان کی چراگاہ ہے. آپ خود تسلیم کر رہے ہیں وہ لوگ مضبوط ہیں، آپ خود تسلیم کر رہے ہیں وہ مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، اسی لیے تو کوئی اب تک قیادت کوئی بھی حکمران ہاتھ نہیں ڈال سکا. آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں نیگوشیٹ انہیں کرنا چاہیے، وہ ٹیبل پہ آنے کو تیار نہیں ہے. آربیٹریشن میں بھی ہمیشہ یہ ہارے ہیں، پاکستان ہر کیس ہارا ہے. ابھی برادر عزیز سینیٹر سراج الحق چیخ کے تقریر کر رہے تھے کہ حکومت کا کام صرف اپوزیشن کی مذمت کرنا ہے اور یہ کرونا کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. میں نے بڑی حسرت سے سوچا اللہ ان کو توفیق دے. جماعت اسلامی میں پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب بہت زیادہ ہے نسبتاً باقی پارٹیوں سے، اور ویلفیئر کے میدان میں کام بھی بہت انہوں نے کیا ہے. اور یہ ایک سٹڈی کریں، یہ آئی پی پیز اس ملک کے ساتھ کہ آئی پی پیز کیا ہیں، انڈیپینڈنٹ اپنا یہ جو ادارے ہیں بجلی پیدا کرنے والے جن سے ہم خریدتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی پولیٹیکل پارٹیز پہ کام نہیں کرتی، سب کا نعروں پہ سے بہلاتے رہتے ہیں ہمیں. سب کا انٹرسٹ ہوگا پھر. تو یہ جب تک یہ بجلی کمپنیوں کا مسئلہ نہیں حل ہوگا، پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی اور منی لانڈرنگ نہیں رکے گی، ملک نہیں چل سکتا. یہ تو اتفاق سے آپ کے قرضے ری شیڈول ہو گئے اور ڈالر نیچے آ گیا اور اندازہ یہ 6-7 روپے اور نیچے آئے گا، اور دنیا کے معاملات ایسے ہو گئے کہ دنیا کو آپ کی ضرورت پڑ گئی، سینٹرل ایشیا پالیسی بدل گئی امریکہ کی، اور آپ کی ضرورت پڑ گئی اور انڈیا وہاں سے اس کو نکال دیا. لیکن اس طرح کام نہیں چلے گا. اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہے، اس کو پی ٹی آئی سمیت اس کو ان کمپنیوں کا گھیراؤ کرنا چاہیے اور مظاہرے کرنے چاہیے، اور میڈیا کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. میڈیا کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ یہ بتائے کہ اب شہباز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں، اب جناب جہانگیر ترین کی اور اس کی لڑائی ہو گئی ہے، اب جناب نجیب ہارون نے یہ کہہ دیا ہے. اب وہ سب چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن جو لوگ ملک کا خون چوس رہے ہیں، خون تو آئی پی پیز چوس رہی ہیں. تو پھر حکمران کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ ہارون صاحب اس ملک کی قیادت کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ ہم صرف کسی ایک کو بلیم نہیں، آپ محترمہ کو صرف بلیم نہیں کر سکتے، آپ صرف مشرف صاحب کو بلیم نہیں کر سکتے. جتنے لوگ لائن میں آتے گئے سب نے اپنا اپنا حصہ بقدر حصہ وصول کیا ہوگا. بعد میں جو کوئلے کے لگائے پلانٹ، تو ان کی بھی منافع کی شرح وہی ہے. اس میں کون جاتا تھا؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ منشا صاحب جاتے تھے، سلمان جاتا تھا، چلے میں بریک کی طرف ابھی چل رہی. دیکھیں اس کا انحصار ہے نیگوسیشن پہ. نیگوسیشن آپ پوزیشن آف ویکنس سے نہیں کرتے. ایک کمزور آدمی کو دنیا میں اس کے بعد کون سنتا ہے؟ یہ آپشن اس کے لیے نہیں ہوتا. فرانزک آڈٹ کر لیں، دیکھیں کہ ایندھن کے سلسلے میں، فرنس آئل میں، ایل این جی میں، اپنا کوئلے میں انہوں نے کتنی گڑبڑ کی ہے، اس کی ایویڈنس فراہم کر لیں. یہ ایف آئی اے کو جو امپروو کیا ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں ٹھیک آدمیوں کو لگائیں. یہ کمیٹی جو بنائی ہے زیادہ تر میں لوگوں کو جانتا تو نہیں، لیکن اس کا تاثر اچھا ہے اور رپورٹ انہوں نے اچھی دی ہے. ایک دفعہ یہ متعین کر لیں کہ کتنی کرپشن انہوں نے کی ہے اور انہیں سامنے بٹھائیں کہ بھائی صاحب یہ آپ نے کیا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد یہ جو تجویز آپ نے پیش کیا، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلا یہ سوال زیر بحث رہا ہے کہ ایسے وہ لگائے جائیں میٹر کہ آپ اس میں پیسے ڈالیں
1000 روپے کا نوٹ ڈالیں اس میں سکے خرید کے اس کے، اور وہ بجلی استعمال کر لیں، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب قبائلی علاقے سے تو آپ کو پیسہ ملتا ہی کوئی نہیں، بلوچستان سے نہیں ملتا، سکھر میں 30-40% بجلی چوری ہو جاتی ہے۔ تو بھائی اس طرح ایک آدمی جو بلیڈ کر رہا ہو اس کو آپ پستہ، بادام، اخروٹ، شہد، کلونجی، دودھ، مکھن سب کچھ کھلا دیں، اگر وہ بلیڈ کر رہا ہے تو اس کی صحت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 جگہ سے ملک بلیڈ کر رہا ہے۔ ایک یہ جو اسٹیٹ انٹرپرائز ہے پی آئی اے، ریلوے، اب تو خیر کرونا کا مسئلہ ہے، ویسے ہی ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، پی آئی کو ٹھیک کرنے کی ایک آدمی نے کوشش کی تو اس بیچارے کو کس مصیبت سے گزرنا پڑا، لیکن فائنلی وہ ابھی کام کر رہا ہے۔ تو یہ تو ایک تو یہ پیسہ آپ کو بچانا ہوگا،